الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا۔ مسلمانوں، مومنوں، قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو لمبی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور 1.5 پارہ پر تقریباً مشتمل ہے۔ اس کی 206 آیتیں ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں، یعنی ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں آپ نے پوری سورت کی تلاوت بھی کی، 1.5 پارہ پر مشتمل۔ اس سورت کا نام ہے سورت الاعراف۔ الاعراف، تو کیا جانتے ہیں آپ کہ الاعراف سے مراد یہ کون لوگ ہیں؟ الاعراف یہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفت کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک سورت نازل کی ہے۔ رمضان میں تو کم سے کم ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو یہ سورت الاعراف، یہ سورت ضرور ہم سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، یا ان سے مراد کیا ہے؟ تو بھائیو، آج اس کی وضاحت کی جائے گی، اور اسی سورت الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا، اور شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کو لالچ دے کر جنت سے خارج کیا، پھر ایسے ہی قیامت کا منظر، اور پھر لوگ 2 فریقین میں تقسیم ہو جائیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ یعنی جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے سچ پایا، تو کیا تم لوگوں کا جو وعدہ یا وعید تھا، کیا تم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو سچ سمجھا، یا یہ حقیقت تک پہنچے؟ بہرحال ایسے ہی اصحاب النار بھی اہل جنت سے خطاب کریں گے کہ ہمیں پانی ہی دے دو، کچھ روزیاں دے دو جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ تو یہ بھائیو، اہل جنت جو جنت میں داخل ہوں گے ان کا مسئلہ واضح ہے، جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی مسئلہ واضح ہے۔ الاعراف کون ہے؟ یہ دونوں کے بیچ ایک درمیانہ، ایک بیچ میں یہ ہوں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کس طرح؟ اسی سورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، کہ میزان جو ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت پیش کرے گا، ترازو یہ لائی جائے گی، اور اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، یہ حق قیامت کے متعدد مناظر میں سے کتابیں لوگ لیں گے،
اور ایسے ہی 50,000 سال تک ٹھہرے ہوں گے. ایسے ہی حوض کا ذکر، صراط کا ذکر، پل صراط کا ذکر، اس میں ایسے ہی میزان کا بھی ذکر ہوتا ہے جو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. تو اس پہ اعمال تولے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری رہیں گے، یعنی نیکیاں بھاری رہیں گی، وزندار رہیں گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو یہ کامیاب ہو گئے، یہ جنتی ہوں گے. اور اس کے بالمقابل ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی نیکیاں برائیوں کے ساتھ گناہوں کے سامنے ہلکی پڑ گئیں اور گناہ زیادہ رہا، بھاری رہا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو یہ خسارے میں ہوں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود اپنی جانوں پر دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے تھے. اللہ نے نہیں ظلم کیا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو یہ جنتی اور یہ جہنمی. اعراف والے جو ہیں بھائیوں، یہ درمیان کا راستہ، یعنی بیچ میں ان کے دونوں برابر ہو جائیں گے. نہ ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے مثلا پلہ نیک اعمال کا بھاری ہوگا جس کی وجہ سے جنت میں جائے، نہ ایسے ہی ایک برائی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. تو ایک دم بیچ میں ہو جائیں گے. تو یہ ٹھہرے جائیں گے، ان کو روک لیا جائے گا، روک لیا جائے گا. تو یہ بھائیو الاعراف، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم میں سے یا کچھ ایسے مسلمان ہوں جو دنیا میں اچھے اعمال کیے، برے اعمال بھی کیے ہیں، اور پھر بعد میں برابر ہو گیا؟ یہ برابر والا بھی بھائیو دہشت اور خوف سے خالی نہیں ہے. تصور کیجئے کہ آپ جنتیوں کو دیکھ رہے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اعلی منازل تقسیم کر رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرے طرف وہ جہنمی جہنم میں جلائے جا رہے ہیں، انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں، اور آپ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، بیچ میں ہے. کیا کیفیت گزرے گی؟ حکم صادر ہونے سے پہلے جس پر تہمت لگی ہوتی ہے، جس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی؟ تو بھائیو یہاں ٹھہرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. کیوں نہ ہم دنیا ہی میں جو بہت سے اعمال، بہت سی عبادتوں کو ہم کم تر سمجھتے ہیں، اس میں سبقت حاصل کر لے. ہمیں نہیں معلوم کون سی نیکی شاید سبب بنے کہ اس نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اور کیوں نہ ہر گناہ اور جرم سے بچے، شاید یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جائے اور ڈھکیل دے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ کی نہایت ہی خوبصورت عبارت بات کہا: ينبغي للمسلم الا يحقر شيئا من المعروف الا ويأتيه ولا يحقر شيئا من المعاصي الا ويجتنبه فانه لا يدري الحسنة التي يكون سببا في رحمة الله عز وجل ولا يدري السيئة التي تكون سببا في غضب الله عز وجل عليه. کہ ایک مؤمن، ایک مسلمان کو چاہیے کہ بھلائی میں کسی بھی چیز کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ کر بیٹھے نہیں کہ یار اتنا یہ تو کوئی خاص عبادت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کر بیٹھے، اور ایسے ہی کوئی بھی گناہ ہے تو چھوڑ دے، حقیر نہ سمجھے، کمتر ہے، یار یہ چھوٹی سی گناہ ہے، سگریٹ پی رہا ہوں، کہیں شراب تھوڑی پی رہا ہوں، سگریٹ ہلکا گناہ ہے مثلا، جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کا گلا تھوڑی کاٹ رہا ہوں، 1 لاکھ بےغانی کر کے لے رہا ہوں، کہیں 1 کروڑ تھوڑی لوٹ رہا ہوں. تو کوئی بھی گناہ اس سے دور ہو جائے، اسے نہیں معلوم کہ کون سا گناہ، کون سی معصیت کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جائے، پھر جہنم میں داخل ہو جائے. تو بھائیو بہت سے ایسے اعمال جس میں ہم ڈھیلے رہتے ہیں، نہیں کرتے. علی سبیل مثال، چند مثالیں، فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، 5 وقت فرض
کہ جو نمازیں تو واجب ہے بلکہ ترک کرنا کفر ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کتنے بھائی ہیں مثلا 10 یا 12 جو سنتیں نہیں پڑھتے؟ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ شاید آپ کا جنت میں داخل ہونے کا سبب یہی سنن رواتب۔ چلیے سنن رواتب اس کا بھی کہیں ایک اچھا خاصا طبقہ اہتمام کرتا ہے، لیکن لے لیں علی سبیل مثال صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، اشراق کی نماز کہتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاں آج جو بھائی جلدی آئے ہیں ماشاءاللہ، خطیب کو منبر پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے وہ رکعتیں پڑھی ہے ضحیٰ کی نماز، لیکن باقی 6 دنوں میں اس کا ٹائم کافی لمبا ہے۔ کب سے؟ سورج کا جب طلوع ہوتا ہے 15 منٹ کے بعد، یعنی وقت نہیں زائل ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان سے 5 منٹ پہلے، یعنی زوال سے پہلے، سورج جو پچھم طرف مائل ہوتا ہے اس سے پہلے، یہ پورا ضحیٰ کا نماز ہے۔ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ آپ اپنی دکان میں ہیں، مسجد میں ہیں، اسکول میں ہیں، بزنس میں ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے ظہر کی اذان سے پہلے مثلا آدھا 1 گھنٹہ پہلے وضو کر لیں، ظہر کی بھی تیاری، 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ ضحیٰ کی نماز، اس کے بے شمار فضائل ہیں، الگ ایک موضوع ہے بھائیوں۔ شاید ہی 2 رکعت کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ مداومت کے ساتھ ہی پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 وصیت کی تھی، اس میں سے ایک کیا کہ وَأَنْ أَرْكَعَ رَكَعَتَيْ الضُّحَىٰ، کہ ضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھتا رہوں، اور ایسے سونے سے پہلے وتر، اور ایسے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا۔ تو یہ جیسے الضحیٰ کی نماز۔ اگر آج اس جمعہ کے خطبہ سے صرف آپ یہی فائدہ لے کر اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد ارادہ کر رہے ہیں کہ ضحیٰ کی نماز نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اتنے خطبے ہم سنتے ہیں آدھے گھنٹے 45 منٹ کے، اور نکلنے کے ساتھ گھر پہنچنے کے ساتھ بھول جاتے ہیں، نہ عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ وہ باتوں کو ذہنوں میں رکھنے کی توفیق ہوتی ہے کہ دوسروں تک یہ فائدہ ہم پہنچائیں۔ تو بھائیو یہ ارادے کے ساتھ اٹھے، کم سے کم اس پر عمل کریں، شاید یہی 2 رکعتوں کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایسی وتر کی نماز لے لیں، 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے وہ بھائی جو نہیں پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں، 1 رکعت ہی وتر پڑھ لیں، شاید یہی 1 رکعت وتر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ کو نہیں معلوم کون سی عبادت اللہ پسند کر لے اور اس کی وجہ سے آپ جنت میں ہو جائیں، نہ کہ اہل الاعراف یا اصحاب اعراف میں سے، اور اس سے بھی برے جو جہنمی ہیں۔ ایسے ہی بھائیو آپ لے لیں ذکر، جو اتنی آسان عبادت ہے، گھنٹوں گزر جاتا ہے اور زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام زبان پر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ایسے ہی اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد، ایسے ہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شاید اس میں سے کوئی ایک ذکر کی وجہ سے کل قیامت میں آپ کو بیچ میں درمیان، یا جو درمیانہ ہوگا، نہ جنتیوں میں ہوں گے نہ جہنمیوں میں ہوں گے، شاید اس موقف سے بچ جائے اور آپ شروع ہی میں جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اذکار، اس کے لیے نہ وضو کا ہونا ضروری ہے، نہ مسجد میں بیٹھنا لازمی ہے، نہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا لازمی ہے۔ آپ اپنی دکان میں ہیں، گاڑی میں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ذکر کے بارے میں آتا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ ایسے باقی اذکار تو کم تر نہ سمجھے، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی میں کسی چیز کو کم تر نہ سمجھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ورد یومی نہیں ہے، ہر دن آپ نے
اپنا ایک مقررہ نہیں کیا ہے کہ ایک پارہ پڑھنا ہے، آدھا پارہ پڑھنا ہے یا اس سے کم پڑھنا ہے، تو کم سے کم سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے۔ قرآن مجید کی 1/3 سورتوں کے برابر ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا۔ سونے سے پہلے مثلا یا رات میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت مکمل کر کے پڑھ لی 3 مرتبہ۔ کمتر نہ سمجھ، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ ایسے ہی صدقہ کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، 5 روپیہ آپ دے رہے، 1 روپیہ دے رہے، نہ دینے سے بہتر ہے اس کو کمتر نہ سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے آدھا کھجور ہی دے کر کیوں نہ اپنے آپ کو بچا سکو تو بچا لو، اور آدھا کھجور ہی نکال دو اللہ کے راہ میں، کسی پر صدقہ کر دو۔ آدھا کھجور، ایک نہیں کہا۔ چلیے آدھا کھجور بھی نہیں دے سکتے، اور کوئی ضروری نہیں کھجور، آپ کہیں گے نہیں یہاں حیدرآباد میں کھجور نہیں ہوتا ہے، اور یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کوئی بھی کم چیز کیوں نہ ہو، 1 روپیہ کیوں نہ ہو، کمتر نہ سمجھے۔ یا ایسے اگر کوئی اور پھل دے سکے، آپ مان لے 1 انگور ہی کیوں نہ ہو، کمتر نہ سمجھے۔ چلیے یہ بھی نہیں دے سکتے ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کیا؟ اچھی بات کرے، نرمی سے گفتگو کرے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے الفاظ میں نرمی سے بات کرے، اچھی بات کہیں انہیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی غمگین ہے، کوئی غمزدہ ہے، کوئی پریشان ہے، اچھی میٹھی باتیں کہہ کے تسلی دے دے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی نیکی، یہ بھی اجر ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، اس جسم میں جو مختلف جوڑ ہیں، جو ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ، ایک نیکی نکالنا آپ کو کرنا یہ لازمی ہے۔ پھر آپ نے کہا کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن، ہر صبح جب سورج نکلتا ہے، تعدل بین اثنین صدقہ، 2 کے درمیان صلح کر رہے ہیں آپ، اتفاق کروا رہے ہیں، آپس میں لڑے تھے، جھگڑے تھے، اختلاف تھا، بھائی تھے، دوست تھے، پڑوسی تھے، یہ اصلاح کرنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ صدقہ، ایک آدمی بوڑھا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اپنی سواری پر گاڑی میں بیٹھ نہیں پا رہا، آپ نے اس کا ساتھ دے دیا، اٹھا دیا، مدد کر دیا، یہ بھی صدقہ نیکی ہے، کمتر نہ سمجھے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ صدقہ، ایسے اگر کوئی سامان ہے، وزن ہے، اور آپ نے ساتھ دے دیا، گاڑی کے اوپر رکھ دیا یا ڈگی میں رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائیوں سے روکنا صدقہ ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہر قدم پر یہ صدقہ ہے۔ تو یہ اتنی جو لوگ ہلکی پھلکی سمجھتے ہیں، اس کو کمتر نہ سمجھیں، یہ بھی شاید جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے دل کو صاف رکھیں مسلمانوں کے لیے، حسد اور حقد نہ رکھیں، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کا یہی عمل قبول کر لے۔ جس طرح مسند امام احمد کی ایک مشہور روایت ہے، جو آپ نے کہا ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہوگا، پھر ایک صحابی رسول نے کہا کہ کیا وجہ ہے آخری میں جنتی ہے؟ تو دیکھا نہ تہجد کی نماز پڑھ رہا، نہ نفلی روزے رکھ رہا ہے۔ آخری میں جب پوچھا تو کہا کہ دیکھو جس طرح تم نے دیکھا وہی حقیقت ہے، لیکن ہمارے اندر ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بغض، نفرت، کینہ، حسد، جلن نہیں رکھتا ہوں، صاف رکھتا ہوں۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اجر ہے۔ بھائیوں، یہاں تک کہ جانور پر بھی آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں یا کچھ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ شاید ایک جانور پر رحم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کھا جائے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں ہی پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، زمین پر لوگوں پر رحم کرو، انسانوں پر رحم کرو، دنیا والوں پر رحم کرو، اس زمین پر جو رہتے ہیں اس پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ بھائی، اور مشہور واقعہ، ایک باغیہ، ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرما لیا۔ اور مسلم کی روایت ہے، یہ بھی راستے سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں جس میں لوگوں کو تکلیف ہے، کچرا ایک سائڈ میں کر رہے ہیں، بیچ میں مثلاً کہیے کہ ایک لکڑی یا لکڑا پڑا ہوا، لوگوں کو جانے آنے میں دشواری ہے، ہٹا دیے، سائڈ میں کر دیے، یا ایسے ہی تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز کو اس سائڈ میں کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا عمل قبول کر لیا جو راستے میں ایک شاخ یا ایک درخت تھا اور اس کا کچھ حصہ کی وجہ سے لوگوں کے راستے میں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، اس نے کاٹ کر ایک سائڈ میں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرما لیا۔ تو بھائیوں اور مسلمانوں، بھلائی میں کسی چیز کو کمتر نہ سمجھیں، کر بیٹھیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں کون سی عبادت اللہ آپ کی قبول کر لے اور جنت میں داخل ہونے کا یہ عبادت سبب بن جائے، اور ایسے ہی گناہوں سے بچے۔ نہیں جانتے ہیں کون سی گناہ یا کون سا گناہ سبب بنے کہ جہنم میں آپ داخل ہو جائے۔ غیبت، جو لوگ بہت آسانی سے مجلسوں میں مزہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے فاکہۃ المجلس، یعنی مجلسوں کے پھل۔ جس طرح پھل سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے، مزہ لیتا ہے، مزہ لینے کے لیے کھاتا ہے مختلف قسم کے پھل، تو ایسے مجلسوں کا پھل حقیقت میں بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک غیبت ہے۔ ایسے ہی چغل خوری، بجھانا، لگانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، النمیمہ، اس کی وعیدیں آئی ہیں، اس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت لوگ تساہل اس میں کرتے ہیں۔ القالۃ بین الناس، جو بہت ہی آسانی سے لوگ اس کو نقل کرتے رہتے ہیں، یہ ہلاک کر دینے والی ہے۔ جو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، شاید اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ لوگوں کا حقوق جو لیے بیٹھے ہیں آپ، کتنے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، استطاعت ہے تب بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ایک آدمی جس کے پاس استطاعت ہے، لوٹا سکتا ہے، تب بھی نہیں لوٹا رہا، ٹال رہا، آئندہ بعد میں، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور یہ ظلم کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ تو بدرجہ اولاد دوسروں کا پیسہ ناجائز طریقوں سے ایٹھ لیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کی جائیداد کو اپنے نام سے کر لیتا ہے، اپنی بہن کا جائیداد، یا کوئی کمزور پڑ گیا، اور دنیا کے پھر بہانے، جس طرح کی ایک حضرت نے کہا کہ مولانا صاحب اس مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے، یا آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب نے اتنی زمین چھوڑی ہے، اور پھر اپنے 2 بھائی ہم لوگ نے آدھا آدھا لے لیا، اور 2 اور بہنیں ہیں، انہیں کچھ نہیں ملا، لیکن وہ خوش ہیں، تو ہم نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ ان کا جو حق بنتا ہے دے دیں، اس کے بعد اگر آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ دیے بھی نہیں، اور حکم بھی سنا رہے کہ وہ راضی ہے۔ کس لیے راضی ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ جانتا، آپ نے اس کا حق دیا ہی نہیں، تو یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ کتنے لوگ دشمنی میں نقصان پہنچانے کے لیے، مثلا پولیس کے ذریعے یا کہیں قانونی کارروائی کے ذریعے تہمت باندھ رہے تاکہ یہ شخص کو نقصان ہو جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ شاید اسی ظلم و زیادتی کی وجہ سے آپ کی تباہی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے۔ بھائیوں، مسلمانوں، مومنوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل اعراف وہ ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، تو شروع میں ان کو روک دیا جائے گا، انتظار میں رہیں گے، نہایت ہی پریشان رہیں گے، اور
پھر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، جنت میں داخل ہوں گے. لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکی بھلائی میں کسی بھی چیز کو کمتر نہ سمجھیں، کر بیٹھیں اور ایسے کوئی بھی برائی ہے اس سے دور ہو جائیں. اس لیے ہم نہیں جانتے کون سی نیکی کی وجہ سے شاید یہ سبب بنے کہ ہم جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے شاید وہ گناہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.